اس جلسے کو ایک ایسی پربہار روحانیت کے سورج طاؤس العلماء سردار العلماء سردار الاسرار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس جلسے کو نسبت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کے جشن کا اہتمام کہیے، ان کی شخصیت اور احوال و آثار کے کا تعارف کہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلبرگہ کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں دوبارہ سے بارہ جشن حضرت جنید بغدادی منایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں شہزادہ جنیدیہ ڈاکٹر محمد عبدالدین جنیدی المعروف بسراج بابا صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے والد بزرگوار تاج الاولیاء حضرت تاج بابا صاحب قبلہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ ان کی زندگی میں ایک بہت عالیشان ایک کانفرنس شہر گلبرگہ میں سماعت قلعہ بندہ نواز میں اس کا انعقاد عمل میں آیا تھا، آڈیٹوریم میں۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک آ رہا ہے۔ تو آج کے اس جلسے کے صدر عالی وقار ڈاکٹر سراج بابا صاحب قبلہ مدد نورانی، شہزادہ غوث اعظم حضرت قبلہ سید شاہ ہدایت اللہ قادری صاحب مدد نورانی، اور انب روزے کے سجادہ نشین صاحب قبلہ، اور فرزند بلکہ فرزندان سجادہ نشین دیگر علماء اور صوفیاء حاضرین بادمدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مہمان مقرر کی حضرت علامہ حافظ سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب بلا کی آمد ہے۔ اہلاً سہلاً مہارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ میں نے ابھی نام لیا شہزادہ غوث اعظم حضرت مولانا سید شاہ ہدایت اللہ قادری صاحب مدد نورانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر محلہ گلبرگہ شریف کا، تو ایک اور شہزادہ غوث اعظم کی آمد جو ہمارے آج کے مہمان مقرر ذیشان ہیں، اور یہ پورے ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات اور اولیاء کاملین کے افکار اور نظریات کو بھی پورے علمی انداز میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج کے وہ ہمارے مہمان مقرر ہیں، ان سے پہلے کچھ باتیں مجھ بے مزاج سے بھی سجادہ نشین صاحب نے اہتمام کیا ہے کہ میں بھی کچھ آپ کی خدمت میں چند معلومات پیش کروں، تو میں مختصر انداز میں اپنی باتیں جو میں نے
جمع کی ہیں اس کو پیش کرنے کی یہاں کوشش کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے میدان میں اور روحانیت کے میدان میں وہ بالکل ایک شمس کی مانند ہے، اور تمام سلاسل کے بزرگان دین اولیاء ملت اسلامیہ کو حضرت جنید بغدادی کے ارشادات اور ان کا فیض ہر سلسلے کے بزرگوں کے پاس ملتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کسی بھی تاریخی حیثیت کی کوئی تصوف کی کتاب ہو اور اولیاء ملت اسلامیہ کی تاریخ تصوف کا معاملہ ہو، آپ کو ہر کتاب میں جنید بغدادی سے فیضان کا ایک سمندر نظر آتا ہوگا، اور یہ بات بالکل تسلیم شدہ ہے کہ ہر سلسلے کو آپ کا فیض پہنچا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کئی سلسلے بزرگان دین کے متعلق چلتے ہیں، اس میں 4 سلسلے بہت بڑے ہیں: قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ۔ باقی پھر اور چاہتے ہیں تو 4 پیر 14 خانوادے ہو، یا غوث اعظم کی کتاب بنیاد الطالبین ہو، یا خواجہ اجمیری کی کتاب ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہو، یا بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی کتابیں ہوں، یا پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ساری امہات الکتب، تصوف کی ساری امہات الکتب کتاب اللمع سے لے کر رسالہ قشیریہ سے لے کر بانی جامع نظامیہ کے انوار احمدی اور جو تصوف کا درس آپ فتوحات مکیہ کا دیتے تھے، وہاں تک بھی ان کی شرحیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جگہ جنید بغدادی کے ارشادات، ان کے تلقینات اور ان کے افادات اور ان کے انوارات کا ایک سمندر ہر کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے۔ تصوف ایک صالح اخلاقی روحانی نظام ہے جس کی بنیاد دین و شریعت کے اصولوں پر رکھی گئی ہے، اور اس کا مقصد ایمان کی حقیقی روح یعنی تزکیہ باطن کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کشف المحجوب بھی بنیادی کتب سے اس کا تعلق ہے تصوف کی، یہ بھی 34 صدی ہجری کی بزرگ کی کتاب ہے جو جنید بغدادی سے بعد میں آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں تصوف کے سلسلے میں کچھ لکھا ہے۔ تصوف اور صوفی دراصل صفا سے مشتق ہے اور اس کی ضد قدر ہے یعنی قدورت، پر جس شخص نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنایا، تہذیب یافتہ بنایا، اپنی طبیعتوں کو قدورتوں سے میل کچیل سے پاک و صاف کر لیا اور اسلام یعنی حق تعالی کی سچی عبودیت کے انوار اپنے اندر پیدا کر لیا تو وہ صوفی بن گیا اور اہل تصوف میں شامل ہوا۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ملاحظہ کیجئے کہ صوفی وہ ہے جب بولے تو اس کی زبان پر حق کے سوا کوئی جاری نہ ہو، اور جب خاموش ہو تو اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا زبان حال سے شہادت دے رہا ہو کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی ہوس موجود نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف وہ صفت ہے جس میں بندے کی اقامت کی گئی ہے۔ تصوف وہ صفت ہے جس میں بندے کی اقامت کی گئی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ صفت بندے کی ہے یا حق کی؟ اے جنید بغدادی آپ بتائیے تو صحیح کہ یہ جو صفت ہے، یہ صفت جو صفت خاصہ ہے تصوف کی،
گئی ہے بندے میں، کیا حقیقی معنی میں یا مرادی معنی میں بندے کی ہے یا حقیقی معنی میں مولا کی ہے؟ تو جواب دیا کہ حقیقتاً تو حق کی ہے، یہ صفت حقیقتاً حق کی ہے، صورتاً بندے کی ہے۔ حضرت شیخ، اچھا یہ تو میرے پاس، اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات اس کی ان کی بھی ہو جائے۔ حضرت شیخ علی نیشاپوری کے بقول تصوف یہ ہے کہ بجز حق کے ظاہر و باطن میں کچھ نظر نہ آئے۔ بات میں تصوف سے اس لیے شروع کیا کہ حضرت جنید بغدادی کا تعلق تصوف ہی تصوف سے ہے۔ اگر آپ چاہتے، آپ نے بھائی دیکھیے کہ واقعات تو ایسے بھرے پڑے ہیں کہ 7 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر میں علماء کی 400 کی تعداد میں علماء صفت شکر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کے دوران ظاہر ہے کچھ اختلافات بھی ہو رہے تھے اور کچھ علماء ایک حصہ بیان کر رہے تھے، دوسرے علماء کو اس کی صفت الگ بیان کر رہے تھے، اور موجود کون تھے؟ حضرت جنید بغدادی کے ماموں محترم حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ماموں بھی ہیں اور مرشد کامل بھی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ان کے مرید بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو سری سقطی کی موجودگی میں یہ سب گفتگو شکر سے متعلق ہو رہی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی چھوٹے ہیں، 7 سال کی عمر ہے، سارے علماء اپنی اپنی رائے دے چکے۔ اب اس کے بعد سری سقطی ماموں فرما رہے ہیں کہ بیٹا جنید آپ بھی کچھ فرمائیے۔ میں یہاں رک کر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں کیا شعور ہوگا؟ بظاہر کچھ شعور نہیں معلوم ہوتا، لیکن جو اللہ کی سرپرستی میں، رسول اللہ کی روحانی سرپرستی میں وہ جی رہا ہوتا ہو اور سانسیں لیتا ہو، تو اس شخص کی روحانیت کا، روحانی عالم کا عالم کیا ہوگا؟ تو 7 سال کی عمر ہے اور پوچھ رہے ہیں بیٹا تم بھی تو بتاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی 7 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں کہ شکر یہ اللہ کی ایسی عطا ہے کہ وہ اس کی نعمت جب مل جاتی ہے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو یہی شکر ہے۔ تو اللہ کی نعمت پر شکران نعمت بجا لانے کے بجائے اگر کفران نعمت کرتا ہے تو وہ شکر نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اور چیز ہے۔ تو سارے علماء دنگ رہ گئے۔ تو جس نے 7 سال کی عمر میں علماء عالم کی عقلوں کو حیران و شرطر کر دیا ہو، اس شخصیت کی تربیت اور اس کی اٹھان کس ماحول میں اور کس طرح کی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے، اگرچہ وہ قرآن کی تفسیر کا علم بھی حاصل کر لیے، اصول تفسیر حاصل کیے، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تصوف، ساری چیزیں، سارے علوم اور فنون کا سے وہ گزر گئے، اگر وہ اب اتنی بلندی پر فائز تھے کہ اگر وہ چاہتے تو صرف فقہ میں بھی اگر آ جاتے تو وہ بھی اپنے وقت کے امام اعظم ہو۔ اس حدت فقہ میں ان کو گہرائی اور گہرائی حاصل تھی کہ باریک سے باریک مسائل کو بھی قرآن و حدیث سے استخراج کر کے علوم اور فنون سے کو مدلل بناتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے وہ اپنی بات کو ثابت کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے ایک ایسا کام لینا تھا جو پوری دنیا کو روحانیات سے متمتع کرنا تھا، روحانیات سے ان کو فیضیاب کرنا تھا۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں آپ سب جانتے ہیں 27 رجب معراج کی رات ہے اور 27 رجب ہی جنید بغدادی کی اللہ سے ملاقات کی رات۔ یہ کیا راز ہے، یہ کیا تعلق ہے کہ جب معراج چلے آتا تو وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رکے جبریل امین،
اور کہا کہ آقا میں یہاں سے ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اب یہاں سے آپ جانے اور آپ کا مولا جانے۔ حضور نے فرمایا بھائی جبرائیل یہ کیا بات ہوئی کہ اب تک تو سفر میں ہمارے ساتھ تھے لیکن یہاں سے آپ واپس جا رہے ہو؟ تو جبریل امین چونکہ بمنزلہ عقل ہے، جبریل کو روحانیت کی اور تصوف کی ہوا نہیں لگی۔ جبریل اگرچہ فرشتہ ہے، اولو العزم فرشتہ ہے، لیکن اولو العزم انبیاء اور رسول کائنات اور ولی کامل کے سامنے جبریل کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ جستے نہیں کنجس کو ہمام اس کی نظر میں، جستے نہیں کنجس کو ہمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن۔ مومن تو جبریل کو بھی گرفت لے سکتا ہے، مومن جب لے سکتا ہے تو مومن گر کیا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں رسول اعظم ہے اور جبریل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو واقعہ ہوا تھا، آپ کو سب کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عقل محو عقل ہے، محو تماشا ہے نظر بام۔ عشق بمانا بمنزلہ ابراہیم، آج بھی وہ ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ عشق اور عقل کی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ عقل کے مقام پر جبریل ہے، عشق کے مقام پر ابراہیم ہے علیہ السلام۔ اور عشق جو ہے خوف نہیں کھاتا، عشق عقل کے مشورے کو نہیں مانتا۔ جبریل کو جبریل سمجھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم یہ آگ ہے، دیکھو آگ ہے، یہ آگ جلا کے خاکستر کر دے گی، تم اس میں مت کودو، یہ عقل ہے۔ جبریل بابا نے عقل ہے، وہ سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ ابراہیم عشق ہے، عقل کا مشورہ نہیں مانتے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ سارے علوم کا تعلق عقل بانی سے ہے، روحانیات کا تعلق عشق سے ہے۔ تو اس بڑے سمندر کو حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے پوری دنیا کو سیراب کرنا تھا۔ تو جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج چلے، جبریل واپس ہوئے، یعنی عقل کو واپس ہونا پڑتا ہے، عشق کو آگے جانا پڑتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا اس کا تمام، اس زمین و آسمان کو بے کرام سمجھا دیا۔ زمین اور آسمان کا جو دوری ہے وہ بہت دوری نہیں ہے، وہ تو عشق والے کے لیے صرف ایک جست، ایک سلام کرانے کی دیر ہے کہ وہ پہنچ جائے گا۔ تو اس دنیا اور اس حقائق اور معانی کو سمجھانے کے لیے حضرت جنید بغدادی کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابط ہو رہی ہے۔ معراج میں پہنچے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ملاقات ہوئی، دیدار خداوندی سے صرف اندوز ہوئے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ اسی کے جلوے معراج میں، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ یہ ہے روحانیت اور یہ ہے نورانیت اور یہ ہے تصوف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار خداوندی سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ آقا جو ہے وہاں خودی سے بے خودی کی منزل میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ اے حبیب کیا کیفیت ہے؟ تو آقا نے فرمایا بہت بھلا لگ رہا، تو کیا چاہتے ہو؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارے کر رہا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کیا رہنا پسند کرے ہو، کہو گے نہیں یا واپس جانا چاہتے ہو؟
کیفیت میں وہ متکیف تھے، وہ نورانیت سے فیضیاب ہو رہے تھے، تو جانا طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، وہ بے خودی کے عالم میں تھے. جب جانے کا خیال آیا تو خودی میں آ گئے، ہوش میں آ گئے. وہاں ہوش کچھ تھوڑی دیر کے لیے روک دیے گئے تھے، اور اب جب ہوش میں آئے تو امت کا خیال آیا اور فرمایا یا اللہ جو کچھ میں اسرار و رموز تیری صحبت باپے سے حاصل کیا ہوں، میں اگر یہاں رہوں تو یہیں رہ جائیں گے، واپس بھیج تاکہ میں جنید بغدادی جیسے اولیاء کو اور صحابہ کو اس نورانیت سے فیضیاب کر دوں. تو آقا میرا دل واپس آئے، وہ روحانیت اور نورانیت سے سیراب کرنے کے لیے آئے. اور حضرات آپ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ ڈائریکٹ جو ہے جنید بغدادی سے کیسے ملا رہے ہیں؟ حضرات سنیے تو صحیح، لوگ بہت خیال کر رہے ہیں. جب 7 سال کی عمر میں آپ نے علماء کی ایک جماعت کو حیران کر دیا تھا، تو علماء ہی نہیں اخص خواص بھی وہ آپ سے ارشاد کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بولیے. اور سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار گوہربار میں بھی حاضری دے کر کچھ لوگ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی سے کچھ واز کرنے لگوائیے. تو حضرت سری سبتی نے فرمایا کہ بیٹا واز کرو، بولو کچھ. لیکن جنید بغدادی خاموش ہیں، اور وہ خاموشی بھی یوں ہی نہیں ہے، اس خاموشی میں بھی بڑا تکلم ہے، بڑا کلام ہے. وہ زبان حال سے ہی فرما رہے ہیں. پیر و مرشد کا ارشاد تو ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے. بس اسی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جنید واز کرنا شروع کر دو، آپ بولنا شروع کر دو. تو اب آپ دیکھیں کہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، بلکہ میرا یہ وجدان اشارہ دے رہا ہے کہ جب خواب میں آ کر رسول اللہ فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صرف فرما رہے نہیں ہیں، بلکہ جو معراج میں وہ خدا کی ذات و صفات کے انوار و تجلیات سے متصف اور متمتع ہوئے تھے، اس فیضان کو جنید کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں. جنید تم اپنی زبان سے بولنا شروع کر دو. حضرت جنید بغدادی جب بولنا شروع کر دیے تو بس ایسا لگتا ہے کہ زمانے اس وقت کے زمانے کے لوگ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے، اولیاء بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جنید جب بول رہے ہیں تو وہ جنید نہیں بول رہے ہیں، وہ خدا بول رہا ہے جنید کی زبان. گفتگو اللہ ہوا. مولانا روم نے فرمایا گفتگو اللہ ہوا گرچہ خلقوں میں عبداللہ ہوا. ارے وہ گفتگو اللہ کی گفتگو تھی، بظاہر ایک اللہ کے بندے کے حلق سے بات نکل رہی ہے، وہ گفتگو دراصل اللہ کی. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ انوار تصوف جو حضرت جنید بغدادی کے سمندر سے جو نہریں نکلی ہیں، اسی سمندر سے قادری سلسلے کو بھی فائدہ پہنچا ہے، نقشبندی سلسلے کو بھی فائدہ پہنچا ہے، چشتیہ سلسلے کو بھی فائدہ پہنچا ہے، سہروردی سلسلے کو بھی فیض پہنچا ہے، اور دیگر تمام سلاسلے تصوف کو فیض پہنچا ہے. حضرات گرامی، یہ آپ تمام جنید بغدادی ابو القاسم آپ کی کنیت ہے. بھائی کنیت ابو القاسم ہے، میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، کچھ اور مہمان کو سننا چاہتے ہیں بھی. ایک اور بات آپ سن لیجیے، میں آپ کو پڑھنے تک بہت دیر ہو جائے گی، بس میں نے کہہ دیا ایک بات میں عرض کرتا ہوں. ابو القاسم جو آپ کی کنیت ہے، دراصل ان کے فرزند کا نام قاسم ہے. حضرت جنید بغدادی کا وصال 27 رجب 297 ہجری اکثر کتابوں میں ہے، لیکن کشف المحجوب اور دیگر بعض کتابوں میں 302 بھی بتایا، لیکن اتفاق جو ہے 297 پر ہوا ہے. بہرحال 30ویں صدی ہجری کے بلند پایا بزرگ ہے. جب آپ کا وصال ہوا، وصال کی کیفیت ایک عجیب و غریب ہے.
کسی کتاب میں 60,000 کا مجموعہ لکھا ہے اور کسی کتاب میں 1,00,000 کے قریب مجموعہ بتایا ہے. حاضرین، میں یہ بات بول رہا ہوں اور ان کے جو ارشادات ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے 23 میں سے زیادہ آپ کے والد حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 میں اور 23 میں ہم سب کے سامنے موجود ہیں. لیکن وہ جنید بغدادی سے جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ جو ہے جنید بغدادی سے ہی تعلق رکھتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو احوال و آثار، جو افکار و نظریات، جو ارشادات و تلقینات جو ہمارے سراج بابا نے بھی جمع کیے ہیں، اگر آپ ان کے ارشادات و تلقینات کو ملاحظہ کریں گے تو ان میں سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ بھائی جو جنید بغدادی فرما رہے ہیں ان کو اگر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو تاج بابا کو دیکھو کہ تاج بابا کی گفتگو بھی ایسی ہوتی ہے، ان کے رویے بھی ایسے ہوتے تھے. وہ لوگوں سے جو فیض پہنچاتے تھے، لوگوں کو جو فیض پہنچاتے تھے، بالکل دادا محترم کے نقش قدم پر چلتے ہیں معلوم ہوتے ہیں. ذکر بھی جب کراتے ہیں تو ایسا ہی کراتے ہیں کہ اللہ معی کا ذکر کرواتے رہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں میں نے جب طالب علمانہ انداز میں ان کو دیکھا ہے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ سچے جانشین تھے. آج ان کے فرزند بھی یہاں جلوہ ہو گئے، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. الحمدللہ ہر اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے اور دیگر روحانی مراتب کے اعتبار سے اور روحانی ان کے مشاغل کے اعتبار سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت ایک بہترین نورانی شخصیت اہل گلبرگہ کو حاصل ہوئی ہے. آج ہم ان کے جانشین بلکہ آج سجادہ نشین بنے ہیں. تو